اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یا جبار یا قہار کے حوالے سے عمل کرنا بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا دشمن جو بھی ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت صفا ہستی سے ہی اس کو مٹا دیتے ہیں۔ ایسا یہ پاورفل اور جلالی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے ایک خاص قسم کی بجلیاں پیدا ہوتی ہیں جو آپ کے حکم کا انتظار کرتی ہیں کہ کب آپ ان کو حکم دو اور وہ آپ کے دشمن کو جلا کر راکھ کر دیں۔ یہ عمل ہے یا جبارو یا قہارو کا۔ یا اللہ، یہ اللہ رب العزت کے بڑے ہی جلالی نام ہیں۔ ان ناموں کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو فیض ہوا ہے۔ یا جبارو یا قہارو کا ہر ایک وظیفہ با کمال ہے، پاورفل ہوتا ہے اور ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا ہوتا ہے۔ یا جبارو یا قہارو وہ واحد اسم اعظم ہے جس کے ورد کرنے سے بجلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بڑی ہی پاورفل بجلیاں ہوتی ہیں، 1 منٹ میں آپ کے دشمن کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ والو، یا جبارو یا قہارو کا کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا کریں، سمجھ لیا کریں، کیونکہ اگر آپ اس وظیفے کو ناجائز مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو یہ بجلیاں آپ پر ہی الٹا اثر کریں گی۔ اس لیے ہمیشہ جائز مقصد کے لیے وظیفہ کریں۔ اللہ والو، اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ اپنے مقصد میں 100% کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کا کوئی بھی ایسا دشمن ہے جو آپ پر جادو کرواتا ہے یا پریشان کرتا ہے، دشمن چاہے ظاہری ہو یا چھپا ہوا ہو، اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور کر دیں گے۔ اس کی خود کی جو چالیں ہوں گی وہ خود اس پر الٹی پڑ جائیں گی۔ یہ ایسا جلالی اور پاورفل عمل ہے۔ اللہ والو، اپنے ہر معاملات کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا کرو، پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ آپ بے فکر ہو جایا کرو کیونکہ وہ بہتر نہیں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ والو، مومنین کی سب سے بڑی نشانی بھی یہی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ اللہ رب العزت پر چھوڑتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ امری الی اللہ۔ اللہ والو، اگر آپ کا دشمن ظاہری ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ جانتے ہیں اس کو، آپ اس عمل کو کرتے وقت اس کا نام لیں گے، ماں کا نام لیں گے۔ اگر آپ کو صرف شک ہے، آپ نے ہرگز اس بندے کا نام نہیں لینا، بلکہ اس طرح سے کہنا ہے، اے میرے پروردگار، جو کوئی بھی میرا دشمن ہے، ظاہری ہے یا چھپا ہوا ہے، تو بہتر جانتا ہے میرے مالک، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ اے میرے رب، اگر تو چاہے تو اس کو ہدایت فرما دے، اگر تو چاہے تو اس کو برباد کر دے۔ میرے مالک، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا۔ پھر جو ہوگا، چاہے وہ جادو کے ذریعے آپ کو پریشان کرتا ہے یا حسد کے ذریعے شیطانی عمل کرواتا ہے، مطلب کہ کسی بھی طریقے سے آپ کا دشمن ہو گیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دیں گے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ عمل کی آپ کو 100% فائدہ حاصل ہو، اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے کومنٹ میں سبحان اللہ کا کومنٹ کر دیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت مل جائے۔ اللہ والو، آپ حضرات کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شریکہ برادری ہے جو بار بار ہم پہ جادو کرواتے ہیں یا انہوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہے، دکان ہے، ہمسائے ہیں وہ بہت مخالفت رکھتے ہیں، اسی طرح جو گھر ہے وہاں ہمسائے ہیں انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، پریشان کرتے ہیں، اس طرح کوئی رشتہ دار ہے شریکے میں جو دشمن بن گیا ہے، یا کوئی دوست ہے وہ دشمن بن گیا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، اللہ والو، صرف اور صرف ایک تسبیح کی مار ہے۔ اللہ کے 2 نام لیں، بس یاد کر لو،
یا جبارو یا قہارو. تو اللہ والو اب کرنا کیا ہے، آپ کا شریکہ ہے یا دشمنی ہے، جو بھی بندہ آپ کو بلا وجہ پریشان کرتا ہے، جو بھی بندہ ہے، آپ نے اس کا نام لینا ہے. اللہ والو آتے ہیں عمل کی طرف. تو عمل کو کرنا کیسے ہے، آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا ہے، جتنا آپ کے پاس توفیق ہو، 10 ہو، 50 ہو، 100 ہو، جتنا آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ لینا ہے جس پر لائنیں نہ ہوں. ڈرائنگ والا جو پیپر ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا آپ نے پیپر لینا ہے، اور نیلے رنگ کا مارکر لینا ہے. وہ مارکر جس سے پہلے لکھا نہ گیا ہو، نیو مارکر آپ نے مارکیٹ سے منگوا لینا ہے. اور وائٹ پیپر پر آپ نے اس بندے کا نام لکھنا ہے اور اس کاغذ کو بند کر دینا ہے. اگر آپ کو اس کی ماں کا نام پتہ ہے تو ساتھ اس کی ماں کا نام لکھ لیں اور اس کو فولڈ کر لیں. اللہ کے جو 2 اسم میں نے آپ کو بتائے ہیں، اسم اعظم یا جبارو یا قہارو، بغیر درود پاک کے، بغیر بسم اللہ کے، یعنی کہ آپ نے کوئی درود پاک نہیں پڑھنا، نہ ہی پہلے اور نہ ہی بعد میں، اور نہ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا جبارو یا قہارو 100 بار آپ نے پڑھنا ہے. ایک تسبیح آپ نے یا جبارو یا قہارو کی کرنی ہے، بغیر بسم اللہ کے اور بغیر درود پاک کے. اعوذ باللہ کے ساتھ آپ نے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے درود پاک اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ ہی آپ نے یا جبارو یا قہارو پڑھنا ہے. الگ الگ سے نہیں پڑھنا. یا جبارو یا قہارو یہ ہو گیا 1 مرتبہ. پھر آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو 2 مرتبہ. الگ الگ 100 مرتبہ نہیں پڑھنا، دونوں کو ملا کر 1 مرتبہ ہوا، ملا کر 2 مرتبہ. اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اس کاغذ کی یوں 4 تہیں لگا دینی ہیں. یعنی کہ آپ نے پہلے اس کو فولڈ کیا، پھر آپ نے دوبارہ اس کو فولڈ کر کے اس پر پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ دم کر دینا ہے. اب یہ کیا بن گیا؟ اب یہ بن گیا ہے تعویذ. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کے دشمن کا اور اس کی ماں کا نام جو آپ کو ذلیل کر رہا تھا. اب اس کے اوپر آپ پلاسٹک چڑھائیں یا اس کے اوپر کوئی ٹیپ وغیرہ لپیٹ دیں. کم از کم کوئی ایسا پتھر لیں جس کا وزن 5 سے 10 کلو سے زیادہ ہو. اگر پتھر نہیں ہے 2-3 اینٹیں بھی لے سکتے ہیں، مطلب کہ وزن کے نیچے رکھنا ہے. دشمن کا نام والا کاغذ آپ نے وزن کے نیچے رکھ دیا. اب آپ نے روزانہ اس دشمن کا تصور کر کے یا جبارو یا قہارو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. اللہ والو 7 دن نہیں گزریں گے کہ آپ کے پاؤں کے تلوے بھی وہ دشمن چاٹے گا اور معافیاں بھی مانگے گا. اور اللہ سے دعا یہ کرنی ہے اللہ اس کو ہدایت دے، اس کا دل پھیر دے. آپ نے وزن کے نیچے اس تعویذ کو رکھ دینا ہے. وزن چاہے کوئی بھی ہو، آپ گھر میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں، بیڈ کے نیچے رکھ سکتے ہیں، پیٹیاں جس میں ہم بسترے رکھتے ہیں آپ اس کے نیچے رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اس کو کافی سارے وزن کے نیچے رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بھی 7 دن کے اندر مل جائے گا. اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے گا، دل پھیر دے گا، اور اللہ نے اگر چاہا تو اسے ہدایت بھی دے دے گا. نصیب میں اگر اس کے ہدایت لکھی ہے تو اس کو ہدایت دے دے گا، نہیں تو پھر اللہ اس کا پھٹے بھی چک دے گا اس کے. اب یہ آپ تک ہے کہ دشمنی کس حد تک آپ نے لینی ہے، بدلہ کس حد تک لینا چاہتے ہیں. طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ حق میں ہیں تو ناحق نہیں کرنا کسی پہ بھی، ورنہ آپ کو اللہ رب العزت عبرت کا نشان بنا دے گا. اگر واقعہ ہی زندگی اجیرن ہوئی ہے، موت کا خطرہ ہے، تو پھر ایسے دشمن سے بچنا تقاضائے شریعت ہے. اللہ والو 7 دن کا یہ عمل ہے. سادے کاغذ پر دشمن کا نام لکھ کر وزن کے نیچے رکھنا ہے. ایک تسبیح یا جبارو یا قہارو کی پڑھ کر پھونک مارنی ہے، کاغذ بند کر دینا ہے اور وزن کے نیچے رکھ کر اللہ پر چھوڑ دینا ہے. انشاءاللہ تعالی 7 دن نہیں گزریں گے، آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا اور زبان میں تاثیر نہیں ہے تو نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو پھر اس عمل کو بڑھاتے جائیں جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے. یا پھر آپ نا امید آپ نے پھر بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ